اپنی جان. اسی طرح ہر مومن کو ہونا چاہیے، ہر مومن. اور یقیناً بلا شبہ مؤمنین اس کا اظہار کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں. آپ کا اتنا بڑا مجمع آج اور پوری دنیا میں عزاداری الحمدللہ، اس میں لوگوں کا جذبہ اور لوگوں کا آنا اور شرکت کرنا اور جذبے کے ساتھ آنا. گھر میں نہیں کوئی بیٹھا رہتا، بے چین ہو جاتا ہے. آج شب تاسوعا ہے، یہ تصور لے کے انسان آتا ہے. آج ایک نوجوان کا ذکر کرنا ہے، یہ تصور لے کے انسان آتا ہے. یہ جو محبتیں ہیں، یہ جو اس وقت آپ بیٹھے ہیں، یہ جو آپ کا عشق حسین سے ہے نا، یہ عشق حسینیوں سے بھی ہونا چاہیے، حسین والوں سے بھی ہونا چاہیے. ایک فقرے میں آپ کو کیسا پیغام دیتا ہوں، اس کو لے کے جائیے، اٹھیے، نوٹ کر لیجئے. بچوں سے کہیں اس کو نوٹ کر لیں. جب آپ 40 پہ جاتے ہیں، جو لوگ حضرات اکثر یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو 40 پہ جا چکے ہیں، جو نہیں جا چکے ہیں اللہ ان کو انشاءاللہ توفیق دے جانے کی، اور جو جا چکے ہیں وہ بھی بار بار انشاءاللہ جائیں. اور اگر نہیں بھی کوئی جا چکا ہے تو دیکھتا ہے 40 میں کیا ہوتا ہے. وہ جو 10 دن ہیں ایک مومن کے لیے کیسا ہو جاتا ہے، آپ سوچیں. واقعاً ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، صرف اس لیے کہ جانتا بھی نہیں، آپ کو پہچانتا بھی نہیں، اپنے گھر میں ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے. میرے گھر میں آ جائیے. ارے پتہ نہیں کون ہے، اجنبی کہاں؟ اجنبی تو نہیں ہے، یہ اجنبی نہیں ہے جب تک حسین حسین کر رہا. یہ میرے مولا کا ظاہر ہے. اجنبیت کیسی؟ اصل تو رشتہ حسینیت کا رشتہ ہے. اس طرح خدمت کرتے ہیں. بڑی بڑی شخصیتیں آپ کے جوتوں کی پالش کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ یہ کون ہے. ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑے عالم ہو سکتا ہے بہت بڑا کوئی تاجر ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی شخصیت ہو سیاسی. ہاں وہ سب بڑی شخصیتیں ادھر ہوتی ہیں. یہاں پر جب آتے ہیں تو بس حسین کے خادم ہیں سب. ایک دوسرے کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. آپ نے کبھی ایک دوسرے کو وہاں غصہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر کسی کو ہاتھ لگ بھی جائے تو جس کی غلطی ہے اس سے پہلے کہ وہ سوری کرے وہ سوری کہہ دیتا ہے جس کو ہاتھ لگائے. یہ کیا اخلاق ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ عجیب ایک ماحول ہے. آپ سے ہاتھ جوڑتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، آئیے ایک پانی پی لیجئے، کچھ نہ صحیح کھانا کھا لیجئے. کتنی خدمت، یعنی خوش ہوتے ہیں خدمت کر کے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ جو 10 دن ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ان کا اخلاق ایسا ہو گیا؟ کہ یہ حسینیت کی وجہ سے. بس پیغام یہاں ہے کہ حسین ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف 10 دن کے لیے ایسے حسینی نہیں بنے، پورے سال ہم ایسے ہی حسینی بنے. ہمارے گھر میں بھی اسی طرح کے عزادار ہیں. ہمارے گھر میں ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے بھائی، ہماری بہن، یہ پورا خاندان، یہ سب وہی عزادار حسین والے ہیں. یہ حسین کا ماتم کرنے والے. ان کی اس طرح خدمت کرو، اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ جیسے 40 میں کرتے. نوجوان 18 سال کا نوجوان، یہ حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، کسی کو رخصت کرتے ہوئے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے. یہ پہلی بار ہے کہ خدا کو خطاب کیا ہے. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. یا اللہ تو گواہ ہے نا اب اس قوم کے سامنے. وہ جا رہا ہے کہ اشبہ الخلق خلقا و خلقا و منطقا برسولک، جو تیرے نبی سے رفتار و گفتار میں سب سے زیادہ مشابہ ہے. اب وہ جا رہا ہے. یا اللہ اب میں اس کو بھیج رہا ہوں پروردگار. اب میرے دامن میں کچھ رہا نہیں ہے، بس یہی وہ قربانی ہے جو پیش کر رہا ہوں. اب اس کے بعد کی قربانی اصغر کی قربانی. علی اکبر کو بھیج رہے ہیں. کتنا سخت ہے یہ مرحلہ حسین کے لیے. تاریخ کہتی ہے کہ جب رخصت کیا ہے، بٹھا دیا ہے گھوڑے پر اور چلے ہیں جناب علی اکبر میدان کی طرف، تو چلتے ہوئے پیچھے سے کوئی آہٹ محسوس کی، جیسے کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہو. مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے چلا آ رہا ہو. فوراً اتر گئے.
آئے آگے بڑھ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا آپ نے تو مجھ کو رخصت کر دیا تھا, کیا بات ہے اب کیوں چلے آ رہے ہیں؟ حسین کوئی بھی بات کہہ سکتے تھے مگر ایک عجیب سا جواب دیا, عجیب جواب دیا, بڑا سائیکولوجیکل جواب ہے. یہ کہا بیٹا میں تم کو کیا بتاؤں میں کیوں چلا آ رہا تھا, کاش تم صاحب اولاد ہوتے, تمہیں اندازہ ہوتا کہ جوان کو 18 سال کے نوجوان کو, اور وہ بھی جو رسول کا شبیہ ہو, اس کو رخصت کرنا کتنا مشکل ہے. یعنی بتا دیا کہ اس کا احساس ان کو ہو سکتا ہے جن کے گھروں میں جوان بیٹے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, کہ حسین پر کیا گزر رہی تھی, مگر دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو آمادہ تھے. جوان کو بھیج دیا, جوان پھر دوبارہ چلتا ہے. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب علی اکبر نے بابا کی یہ کیفیت دیکھی کہ بابا تنہا رہ گئے ہیں, اور بابا کی یہ کیفیت ہے مجھے رخصت کرتے ہوئے دشواری ہو رہی ہے بابا کو, تو آگے بڑھ کے قریب آ کر کوئی بات کہی حسین سے, کوئی بات کہی. یہ زینب در خیمہ پر کھڑی بھی دیکھ رہی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ جناب زینب جب کبھی کوئی جاتا تھا نا میدان میں تو یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی کیا کیفیت ہے, ان کی نظر میدان پر نہیں جا سکتی تھی, ان کو نہیں معلوم کہ میدان میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ در خیمہ پر کھڑی ہو جاتی تھی, حسین کو دیکھتی رہتی تھی. حسین کے چہرے کے آئینے میں اس مجاہد کی ساری خبریں نظر آ جاتی تھی, سارے حالات نظر آ جاتے تھے. اب جب زینب اس منظر کو دیکھ رہی تھی, حسین نے رخصت کیا, پھر بیٹا واپس آیا, واپس آ کے کوئی بات کہی ہے اپنے بابا سے, اور جو بات کہی اس کو سن کے حسین سر جھکا کر روتے ہوئے واپس آ گئے. اکبر چلے گئے, حسین روتے ہوئے واپس آ گئے. زینب نے طرف کے بھیا سے پوچھا میرے بجائے اکبر نے جاتے ہوئے ایسی کیسی بات, کیا بات کہی, کیا آپ روتے ہوئے واپس آئے؟ کہا بہن اس دنیا میں اس کربلا میں سارے قانون بدل گئے ہیں. اصول یہ ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو وصیت کرتا ہے, آج جوان بیٹا باپ کو وصیت کر رہا ہے. کیا وصیت کی ہے؟ کہا وصیت میرے لال نے مجھ سے یہ کی, بابا میں آپ کی کیفیت دیکھ رہا ہوں, آپ کی تنہائی کا احساس ہے. بابا اس سے پہلے جو بھی شہید ہوا, جب آپ گئے ہیں نا لاشیں اٹھانے, چچا عباس ساتھ تھے یا میں ساتھ تھا, اب جب میرا لاشیں اٹھانے کی باری آئے گی بابا آپ اکیلے ہوں گے, آپ میرا لاشا کیسے اٹھائیں گے بابا؟ ایک وصیت کی اکبر نے, کیا وصیت کیا؟ بابا جب میرا لاشا نہ اٹھ سکے نا, میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو بلا لینا, یہ خیمے سے میرے یہ سارے بہن بھائی آ جائیں گے, یہ بنی ہاشم کے بچے آ جائیں گے, پیاسے ضرور ہیں مگر آ جائیں گے, آپ کے ساتھ لاشا اٹھا لیں گے. اللہ اکبر. بس آج شب تاسوعا ہے, یاد رکھ لیجئے, کل عاشور ہے. اب زیادہ وقت نہیں ہے آپ کے پاس, جتنا رونا ہے روئیں. رونا تو زندگی بھر کا ہی, مگر یہ تاریخیں بار بار نہیں آتی. اللہ آپ کو سینکڑوں بار یہ موقع دے. علی اکبر رخصت ہوتے ہیں, جنگ ہوتی ہے, تفصیل نہیں پڑھ سکتا. اور اس کے بعد پھر ایک بار آواز آ جاتی ہے, ایک آواز آتی ہے, حسین کو ایک آواز آتی ہے, یا ابتا ہو ترکی, بابا میری مدد کو پہنچے. اب اکیلا ہے حسین, اس سے پہلے کبھی اتنا اکیلا نہیں ہوا تھا. حسین چلتے ہیں لیکن چلا نہیں جا رہا ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, آنکھوں کا